اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 208 جس کا عنوان ہے مظلوم عورتوں کا مسئلہ حل. ہم حدیبیہ کے واقعاتوں کو پڑھ رہے ہیں. اختتام پر حدیبیہ کے واقعات جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا 2 حصوں میں، تھوڑا سا یاد ہے اس کا کر لیتے ہیں. سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا جو آغاز میں یہ آیت مقدسہ تھی. حدیبیہ کے جو شرائطیں طے کی گئی تھی، جو صحابہ کرام کو جن میں شکست نظر آ رہی تھی، سورہ فتح نے ان کا خلاصہ کر کے کھلی ہوئی فتح بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے. اس کے 4 حصے تھے. پہلے حصے میں سورہ فتح میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو شرائطیں طے کی گئی ہیں جن میں آپ کو شکست، کمزوری، دبنا نظر آ رہا ہے، یہ نہیں ہے بلکہ کھلی ہوئی عام فتح ہے. اور دوسرے حصے میں اس کا جو منافقین کی منافقت کو بیان کیا گیا کہ منافقین کس طریقے سے وقت کے حالاتوں کو دیکھ کر کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ضمیر فروشی کا جو اکثر ان میں اختیار کیا جاتا ہے یہ منافقت میں پایا جاتا ہے. پھر تیسرے رکوع میں صحابہ کرام کی دلچسپی بیان کی گئی کہ جس طریقے سے وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ وسائل نہیں تھے، کچھ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے صحابہ کرام، لیکن جذبہ، جوش اور آپ سے محبت اور اللہ پر توکل اس قدر تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام ضرور لیں گے. بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اس محبت کے جذبے کو بھی قرآن مقدس نے بیان کیا. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا، آخری جو تسلی دی گئی کہ تم خانہ کعبہ کا ضرور طواف کرو گے، عمرہ بھی کرو گے اور اپنی محبوب سرزمین کو بھی پالو گے. یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے. اور آخر میں جو اس کا رکوع ہے سورہ فتح کا، آپ صحابہ کرام کی جو صفات بیان کی گئی وہ کھلے طور پر ان میں بیان کی گئی قرآن مقدس میں. سورہ فتح کے آخر رکوع میں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور اب حدیبیہ کے مقام سے واپسی کا عالم تھا. اب واپسی جانا تھا نا، جو شرائطیں طے ہو گئی میسم مدینہ کو واپس لائیں. لیکن ایک مسئلہ وہاں درپیش آ گیا. وہ مسئلہ کون سا آ گیا؟ عورتوں کا مسئلہ آ گیا، مستورات کا مسئلہ درپیش آ گیا. کیا آ گیا؟ صحابہ کرام کے یہ قافلہ مدینہ کی طرف واپس ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ یہ کہ عقبہ ابن ابی معیط یہ کون شخص تھا؟ ہم نے مقررین حضرات کی زبان سے سیرت میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک پر سجدے میں تھے کہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی تھی نا، بولنے سے وہ چپڑتی ہے. یہ وہی شخص تھا. اسی موقع پر یہ واقعہ نقل کیا گیا جس نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں ڈالی تھی. وہ سوئی شخص، لیکن اللہ کی قدرت، اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہما ایمان قبول کر کے کچھ اور مستورات کو جنہیں ایمان قبول کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی، پیش ہو گئی کہ ساش ایمان قبول کرو اس کوڑ گسو. اور عورتوں کا مسئلہ تھا، ساتھ لے کر آ گئی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. معاہدہ کیا اس کو مت کہ اگر تم سون مکہ کا تو ان طرف کیسی مدینہ جائے گا مسلمان ہو کر، اس کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو واپس کرنا. معاہدے کیا شوئیں معاشی طرف واپس کریے. اب کیا ایمان والی جو خواتین تھی، مستورات تھی، ہماری مائیں تھیں، کیا وہ واپس کی جا سکتی تھی اس حالت میں؟ صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا بہن بھائی ایمان واجی خاتون کس طریقے سے ہم کافروں کے نرمے میں ڈال دیں، چاہے کافر کوئی ہے، چاہے کافر پن جیتا رہے، کہ اب تو ہمیں اپنی ایمان والی بہنیں بھی واپس کرنی پڑیں گی. وہیں کیا کرو ویسے؟ اب غیرت کی بات تھی. ایک تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، وہ تو مرد کی بات تھی، لیکن اب خواتین کی بات آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ واپس نہیں جائیں گی. امام سکشن نے واپس کیا کیسے؟ صحابہ کرام حیران تھے کہ پھر معاہدہ کس طرح پورا ہوگا. کہتے ابو جندلہ واپس کرنا تو یہ دیوان چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشن واپس کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جو شرائطیں طے کی گئی تھی ہم نے مردوں کے بارے میں واپسی کرنے کا معاہدہ کیا ہے، نہ کہ عورتوں. تم اس لیے مستورات ہے تو مستورات ان کا ذکر ہی بالکل سو تمن ذہنس میں روزمت جو ذہن میں نیرت گنا تھا. اگر مرد چلن مردی باغ سکتے لیکن زنامن تصور تمن کیا کہ زنامن تو لکھو کیا آئے آپ زنامن جماعت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ وہاں تو ذکر ہے ہی نہیں معاہدے میں عورتوں کا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کیا
चुनाचे मुआहदे वाला सुलहनामा पढ़ा गया। भाई क्या उनका तलाबनी तो सुलहनामा जिस पर कलमबंद और मोहर लग चुकी वो लेके आइए। वापस करने का मुआहदा किया है, औरतों के बारे में नहीं। चुनाचे मुआहदे वाला सुलहनामा पढ़ा गया, इसमें यही बात लिखी थी, इस तरह ये वापस नहीं हुई और इस तरह सारी मजलूम औरतों का मसला हल हो गया। कुरान करीम ने इस मसले को इस तरह बयान किया। कुरान क्या शुरू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनुहुन अल्लाहु अअलम बिईमानी। ए ईमान वालों, जब मुसलमान औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं तो तुम इन्हें जांच लिया करो। तो एक करजो पर के जुगड़ तो एक करजो को मालूम क्या करजो मालूम, अल्लाह ही इनके ईमान के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है कि उनसे ईमान वाजी किन मालूम करने के बाद, लेकिन अल्लाह इनके बोट क्या उन खुदा है इनकी, अल्लाह ही इनके बारे में बेहतर जानने वाला है कि ईमान वाले हैं। अगर आपके सामने बोल दिया कि हम ईमान वाले, आपको तस्लीम करना है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि ईमान वाली औरतें हैं तो तुम इन्हें काफिरों के पास वापस न भेजना। वो इन काफिरों के लिए हलाल नहीं है, तिम्मश में हलाल, ईमान वाली काफिरों के लिए हलाल नहीं है और न काफिर इनके लिए हलाल है। और इन काफिरों ने जो कुछ इन औरतों पर महर की सूरत में अदा किया है, महर चुकी ईमान वाजी खवातीन उनके ईमान उन्मुचो वो इन्हें अदा कर दो, खर्च किया है वो इन्हें अदा कर दो। कमन काफिरों को रिसु महर तो अदा, और तुम पर इन औरतों के साथ निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। वही क्यों तेल तो निकाह मन औरतन से मन मस्तूरातन से कर, जबकि तुमने इनके महर अदा कर दिए, लेकिन जब महर अदा कर दोगे फिर निकाह कर सकते। और तुम काफिरों की औरतों को अपने कब्जे में न रखो। यम काफिर ची खावातीन तो इन कब्जन में शद मतलब तो कब्ज के हैं। और जो कुछ तुमने इन काफिर बीवियों पर महर की सूरत में खर्च किया था वो तुम इनके नए शोहरों से मांग लो। यम तुम खानदर करें पन काफिरन से उनसे तुम मांग लो जो तुमने महर की सूरत में इनसे इन्हें दिया हो। ये अल्लाह का फैसला है, वही तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। और अल्लाह तबारक व तआला बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। योस हुदैबिया पे नेरनविज वाक गुमत पेश। अब हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कमज़ोर मुसलमानों का मसला भी हल हो गया। इस दोइम वाक पर हुदैबिया नेरनविज। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।